بریک کے بعد اپنی ٹرانسمیشن احسان ہے رمضان میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد ابراہیم گوری صاحب۔ ان سے میں سوال کروں گا کہ روزے دار کو روزے کا کوئی خاص انعام ملے گا یا عام جیسے انعام ملتے ہیں اللہ کی مدد کے اس طرح ہی معاملہ ہے؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یا الہی ہم گناہگاروں پہ تیری مہربانی چاہیے، یا الہی ہم گناہگاروں پہ تیری مہربانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے رحمت کا پانی چاہیے۔ ناظرین کرام، بابر بھائی نے بڑا ہی پیارا سوال کیا۔ انشاءاللہ العزیز اس سوال کا جواب سننے کے بعد ٹی وی 99 کے ناظرین کرام ان کا ذوق بھی دوبالا ہوگا، اور انشاءاللہ الرحمن روزوں کے حوالہ سے ہمیں استقامت بھی نصیب ہوگی۔ روز محشر کا دن جس کے متعلق یہاں تک ملتا ہے کہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، رسول اللہ سراج منیرہ، وہ 50,000 سال کا دن، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، والد اپنے بیٹے سے جان چھڑا رہے ہوں گے، بیٹا والد سے دور بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہوگا، اور وہاں ماں اپنی بیٹی کے کام نہیں آئے گی، اور بیٹی وہاں پہ والدہ کی معاون نہیں بنے گی۔ وہاں کیا ہوگا؟ دیکھتے ہی دیکھتے ایک نورانی چہرے والی شخصیت وہاں نمودار ہوں گی، اور محشر کے میدان میں لوگ حیران ہو جائیں گے۔ جب حیران ہوں گے تو اس طرف متوجہ ہوں گے، اور وہ جو نورانی چہرہ نظر آئے گا وہ انداز ایسا ہوگا کہ کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ یوں لگے گا کہ کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیا بات! ہم نے تو علماء سے یہ سنا، مفتیان کرام سے یہ سنا کہ وہاں پہ کوئی کسی کو نہیں ڈھونڈے گا، لیکن وہاں پہ جو شخصیت، وہ جو چہرہ نظر آئے گا یوں لگے گا کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو پھر ہم ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں کن کو ڈھونڈا جا رہا ہے؟ جواب ملے گا یہ جو چہرہ نمودار ہوا ہے، یہ جو شخصیت تشریف لائی ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ آواز دی جائے گی، یا رمضان، اے رمضان۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ذات خدا کی طرف سے ندا دی جائے گی، یا رمضان، اے رمضان۔ اب یہاں پہ ایک لطیف سا نکتہ عرض کرتے چلیں کہ ذات خدا تو خود محشر میں رمضان کو یا رمضان کہہ کر پکاریں گے، سبحان اللہ۔ اور رمضان جن کے صدقے ہمیں رمضان ملا، تو پھر ان کو لفظ یا کے ساتھ پکارنا جائز کیوں نہیں ہے؟ ناظرین کرام غور کیجئے گا، جب محشر کے میدان میں ذات خدا پوچھیں گے یا رمضان، اللہ رب العالمین فرمائیں گے اے رمضان سل، تو سوال کر، اے رمضان تو سوال کر، حاجتہ کا، تو سوال کر، بتا تیری حاجت کیا ہے، بتا تو صحیح تو آج کس کو ڈھونڈ رہا ہے؟ عرض کرے گا مولا آج تو نے ہمیں صورت عطا فرمائی، اور دنیا میں جب تو نے مجھے بھیجا تھا تو وہاں پہ میرا جسم نہ تھا، میری ظاہری صورت نہ تھی، مولا جنہوں نے دنیا میں میرا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، جو دنیا میں سارا دن بھوکے اور پیاسے رہا کرتے تھے، لیکن جب میں آتا تھا وہ بھوک اور پیاس تو برداشت کیا کرتے تھے، لیکن مولا مجھے پیٹ نہیں کیا کرتے تھے۔ مولا آج میں ان کو ڈھونڈ رہا ہوں جو لوگ آپ کے بندے دنیا میں مجھے اپنایا کرتے تھے، مولا میری تعظیم و توقیر کیا کرتے تھے۔ پروردگار عالم میں آج ان کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، آج ان کو بے سر و سامانی کے عالم میں نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے بتا تیری حاجت کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ رمضان عرض کرے گا مولا آج کرم فرمایا جائے، مولا مہربانی فرمائی جائے، جو لوگ بھوک اور پیاس برداشت کیا کرتے تھے اور سامنے دسترخوان لگا ہوا ہوتا تھا
مولا جب تک تیرا حکم نہیں ہوتا تھا یہ روزہ افطار نہیں کیا کرتے تھے. مولا میں یہ عرض کرتا ہوں, میری یہ گزارش ہے, التجا ہے, مولا آج ان روزہ داروں کو آج عزت کا تاج پہنایا جائے. اللہ رب العالمین حکم فرمائیں گے رمضان پہ جو اختیار ہے تو چلا جا, محشر کی صفوں میں چلا جا, محشر کے میدان میں تو ڈھونڈ کے لا, اور رمضان جائے گا اور محشر کی صفوں میں جس نے رمضان کا احترام کیا, رمضان المبارک وہاں پہ محشر کی صفوں میں ان کو ڈھونڈ کر پکڑ کر بارگاہ خدا میں حاضر کر دے گا. اور اللہ رب العالمین کیونکہ رمضان المبارک نے التجا کی تو اللہ رب العالمین تو کریم ہے. اگر انسان ذات خدا کو ایک مرتبہ پکارے تو ذات خدا 70 مرتبہ فرماتے ہیں لبیک یا عبدی, اے میرے بندے مانگ, میں حاضر ہوں, تو کیا مانگتا ہے. اور یہاں پہ تو بندہ نہیں بلکہ رمضان خدا سے مانگ رہا ہے. یہاں پہ رمضان خدا سے مانگ رہا ہے. اور اللہ رب العالمین فرمائیں گے اے میرے رمضان, میں نے تیری شفاعت کی بنا پہ میں نے اس روزہ دار کو ایک نہیں بلکہ 1000 عزت کے تاج عطا کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین جب 1000 عزت کے تاج عطا کریں گے, عزت کے تاج عطا کیے جائیں گے, وہ عزت کے تاج پہن کر روزہ دار محشر کے میدان میں سب سے نمایاں نظر آئیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا ناظرین کرام, اللہ رب العالمین کرم کی تجلی فرمائیں گے. جب کرم اور فضل کی تجلی پڑے گی ذات خدا ہر ایک روزہ دار کے 70,000 گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے. 70,000 گناہ معاف ہو گئے, عزت کا تاج سروں پہ سجائے ہوئے ہیں. اس کے بعد کیا ہوگا, ماہ رمضان المبارک وہاں پہ اللہ رب العالمین کے حضور التجا کرے گا, مولا یہ تو میں نے التجا کی تھی, مولا یہ تو میں نے گزارش کی تھی. اللہ رب العالمین 1000 عزت کے تاج عطا فرمائیں گے, روزہ دار سروں پہ سجائے ہوئے ہوں گے, اور ہر روزہ دار کے ذات خدا 70,000 گناہوں کو معاف فرمائیں گے. 70,000 گناہ معاف ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ, رسول اللہ سراج منیرہ. رمضان المبارک کا ادب احترام کرنے والوں, رمضان المبارک کی تعظیم و تکریم کرنے والوں, آج اپنے گھروں میں رمضان المبارک کو اہلا و سہلا مرحبا کہنے والوں, رب کعبہ کی عزت و جلال کی قسم آج آپ رمضان کو یہاں نہیں بھولے, اور رمضان المبارک آپ کو محشر کے میدان میں بھی نہیں بھولے گا. پھر کیا ہوگا, رمضان عرض کرے گا مولا یہ تو میں نے تجھ سے مانگا, تو نے جس نے میری تعظیم کی تھی اس کو عطا کیا. مولا تو بن مانگے بھی عطا کرتا ہے, مولا تو کریم ہے, تو غفور الرحیم ہے, مولا تو بن مانگے بھی عطا کرتا ہے. مولا یہ تو میں نے مانگا تھا, تیری قدرت کا تیرے کرم کا تو کوئی کنارہ ہی نہیں ہے. مولا تو نے بن مانگے کیا عطا فرمایا. اللہ رب العالمین کی رحمت اور جوش میں آئے گی, ذات خدا کرم فرمائیں گے, فضل فرمائیں گے, اور ہر روزہ دار کو ذات خدا 100 سرخ یاقوت کے ذات خدا شہر عطا فرمائیں گے. 100 شہر عطا کیے جائیں گے. جب وہ شہر عطا کیے جائیں گے, اللہ اکبر کبیرہ, رسول اللہ سراج منیرہ, پھر اس ایک شہر کے اندر 1,000 محلات روزہ دار کو عطا کیے جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ, رسول اللہ سراج منیرہ. پھر وہاں پہ حوریں عطا کی جائیں گی. جب حوریں ملیں گی, روزہ دار کی عظمت و شان دیکھیے, پھر ایک ایک حور کی 70,000 وہاں پہ خادمین ہوں گی. اللہ اکبر کبیرہ, رسول اللہ سراج منیرہ. ذات خدا ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کا حقیقی معنوں میں ادب و احترام کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے. ناظرین آپ نے سنا کہ کتنی فضیلت ہے اور کتنے انعامات ہیں رمضان المبارک میں. سبحان اللہ. جو روزہ دار ہیں سبحان اللہ انہیں کس طرح انعام و کرام سے نوازے گا. بے شک. قاری رئیس صاحب آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ کن کن چیزوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ رمضان المبارک کے اندر ہمیں بہت زیادہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے بندہ سمجھتا ہے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا. فار ایگزامپل, اگر ایک بندہ بھول کے کھا لیتا ہے یا بھول کے پی لیتا ہے, تو جب تک اس کو بھول کے کھاتے پیتے یاد نہیں تھا کہ میں روزے دار ہوں,
تو تب تک اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں جب یاد آیا تب بھی کھاتا رہا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ بھول سے کھا رہا ہے پی رہا ہے, اس کو یاد بھی نہیں کہ میں روزے دار ہوں, بعد میں اس کو پتا چلتا ہے جب اس نے کھا لیا پی لیا, بعد میں پتا چلا کہ میں نے تو کھا لیا ہے یا پی لیا ہے, تو اب وہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے. تو اب مزید وہ جب کھائے گا یا پیے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. جب تک اس نے دوبارہ بھول کر جب کھایا پیا اور اس کو یاد بھی نہیں تھا روزے دار ہونا, تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا. اور اس نے بعد میں جب تک نہیں کھایا تو روزہ اس کا باقی ہے, یہ اپنا روزہ جو ہے مکمل فرمائے. اسی طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, یعنی اس میں بہت سارے سوال پیدا ہوتے ہیں کہ اس چیز سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اس چیز سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو یوں تو چونکہ یہ سیگمنٹ بھی ہمارا مزید یہ سوال اس کا جواب جو ہے وہ طول پکڑ جائے گا, مزید لمبا ہو جائے گا. میں صرف چند چیزیں جو ضروری ہیں کہ الٹی آنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے, تو اس حوالے سے بھی جب تک الٹی منہ بھر کر جو ہے وہ نہیں آتی تب تک روزہ نہیں ٹوٹتا, اور منہ بھر کر بھی آئے تو اس وقت ٹوٹے گا جب وہ اندر لے جائے. تو جب الٹی باہر نکلی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح خون نکلتا ہے کسی جگہ سے, تو خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. خون نکلنے سے, کچھ سمجھتے ہیں خون نکلا کسی جگہ سے, چوٹ آئی تو خون نکل آیا تو روزہ ٹوٹ گیا, تو خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. خون کے انجیکٹ ہونے سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے, یعنی کسی مریض نے روزہ رکھا ہوا ہے. اس میں علماء کا اختلاف ہے. اچھا اختلاف کہ اگر آپ خون کا جو ہے وہ خون لگواتے ہیں تو اس صورت میں تب روزہ ٹوٹے گا کہ جب آپ ڈائریکٹلی معدے میں جو ہے وہ خون لگواتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. جو بھی خون لگایا جاتا ہے وہ آپ کی نسوں کے ذریعے سے جو ہے وہ ہوتا ہوا معدے کے رستے میں داخل ہوتا ہے. تو اگر ڈائریکٹ معدے میں جاتا ہے تو روزہ ٹوٹتا ہے. تو اختلاف ہے. اگر بہت زیادہ بیمار ہے کہ خون نہ لگائیں گے تو اس کی بیماری طول پکڑ جائے گی یا مرنے کا خدشہ ہے, تو اس صورت میں تو بالاتفاق جو ہے وہ خون لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اس صورت میں تو روزہ اس کا توڑنا بھی جائز ہے. ایسی صورت میں جب موت کا خطرہ ہو تو روزہ توڑنا بھی جائز ہے, وہ کھا پی سکتا ہے. لیکن جب تک یعنی اس کا خوف اس قدر نہیں بڑھتا تو خون لگوانے سے تب روزہ ٹوٹے گا کہ جب اس کا ڈائریکٹ معدے میں خون جائے گا, تو ایسا نہیں ہوتا. اسی طرح انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے, لیکن جو جمہور علماء یعنی زیادہ تر اکثر علماء کا جو اتفاق ہے وہ اس بات پر ہے کہ انجیکشن یا ٹیکہ لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. عام روٹین میں دیکھا گیا ہے کہ نہ والدین سے بچے پیار کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, وہ کوئی چیز کھا رہے ہوں نا تو والد یا والدہ انہیں دیکھے تو وہ بچہ جا کے اس کے منہ میں ڈال دیتا ہے. روزے کی حالت میں اگر والد والدہ ہو تو اب بے دھیانی ہوتی ہے اس وقت انسان کی, تو اسے بھی پتہ نہیں ہوتا, وہ کس منہ بھی نہیں کھول رہا ہوتا, لیکن وہ بچے کی محبت ایسی ہے کہ وہ اچانک سے آیا اس نے منہ میں ڈال دی چیز, وہ اسے آپ کیسے لیتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک پیار محبت کا ایک رشتہ ہے جس کو آپ عبادت کے ساتھ اس انداز سے ٹیلی نہیں کر سکتے. بہرحال یہ ہے کہ اگر تو آپ سمجھانے سے بچہ اتنا سمجھ رکھتا ہے کہ اس کو سمجھائیں گے تو وہ بعد آ جائے گا. پہلے تو آپ اس کو سمجھا دیں, اور اگر وہ سمجھانے سے بعد نہیں آتا, وہ اپنی ضد پر اڑا رہتا ہے اور بار بار آپ کے منہ کی طرف جو ہے اس چیز کو بڑھاتا ہے, تو اس کا بہترین حال یہ ہے کہ آپ اس سے پکڑ لیں اور اس کو کہیں ٹھیک ہے بیٹا میں کھا لیتا ہوں یا پی لیتا ہوں جو بھی وہ دے رہا ہے, تو اس کو پھر سائڈ پہ رکھ لیں. ہاں منہ میں داخل کریں گے تو اس کا جب ظاہر بات منہ میں داخل کریں گے تو اس کا ذائقہ محسوس ہوگا. میرا سوال اس طرح نہیں ہے, میرا سوال اس طرح منہ میں ڈال دیا گیا ہے, اس نے منہ میں ڈال دیا بچے نے, اور بندہ ذہن و گمان میں بھی نہیں ہے, نیا جیسے آج کہ بھول کے اس نے یعنی اس کو پتہ ہی نہیں میں روزے دار ہوں, یعنی بھول کی کیٹیگری میں, بھول کی کیٹیگری میں. اور اگر تو بھولا ہوا ہے اور جب منہ میں ڈالا تب یاد آ گیا تو پھر فوراً باہر نکال دیں. اگر یاد کر دیا یاد آنے کے بعد تو روزہ ٹوٹنے کا ہے. جی بالکل, اگر یاد آنے کے بعد نکل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا, اور اگر بھول کر نکل گیا تو نہیں ٹوٹے گا. اس میں دو چیزیں عرض کریں گے قبلہ مفتی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, کہ جس طرح بچے نے آ کے چیز ڈائریکٹ ڈال دی, قبلہ مفتی صاحب علامہ صاحب جس طرح فرما رہے تھے, اگر والدہ یا والد کو علم ہی نہیں ہے, انہوں نے وہ چیز ساری کھا لی ہے, تو اس صورت میں تو چاہے وہ چیز نہیں, اگر چیزیں بھی کھا لیں گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر ان کے منہ میں ہے تو ان کو فوراً یاد آ گیا تو ان کو چاہیے کہ فوراً اس چیز کو باہر نکال دیں, تھوک دیں. وہاں پہ طے کرنے کا حکم نہیں ہے, تھوکنے کا حکم ہے, اس کو فوراً تھوک دیں. تیسرے نمبر پہ اگر انہوں نے بچے نے جب ڈالا منہ کے اندر چیز ڈالی
اب چیز منہ کے اندر ہی تھی، اور چیزوں کی اب مختلف اقسام ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو منہ کے اندر جا کے میلٹ ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو ہم دانتوں سے چبائیں گے تو پھر اس کے بعد اس کا ذائقہ، اس کا ٹیسٹ اندر پہ جائے گا. مطلب ان دونوں تینوں صورتوں میں جب آپ کو معلوم ہے تو پھر وہ چیز چاہے لیکوڈ ہے، وہ چاہے چیز جو ہے اپنا ٹھوس ہے، بہتر یہی ہے کہ اس کو منہ سے فوراً ہی نکال دیا جائے، فوراً ہی نکال دیا جائے. صرف ایک چیز کی یہاں پہ شریعت اجازت دیتی ہے، وہ قبلہ مفتی صاحب کی بات کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں، وہ یہ ہے جس گھر کے اندر یہ خدشہ ہو، جس گھر کے اندر شوہر اور بیوی کے درمیان ناچاکی رہتی ہو، اور شوہر کسی نہ کسی بات پہ بلا وجہ لڑائی لے لیتا ہو، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس کو طلاق کی دھمکیاں دیتا ہو، تجھے گھر سے نکال دوں گا، اس کیفیت میں بات ہو رہی تھی چیز منہ کے اندر ڈالنے کی. تھوڑا سا بات کو مزید آگے بڑھایا ہے، وہاں پہ شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ اگر وہ شوہر رات کو لڑائی کرے گا، جھگڑا کرے گا، اس کو خدشہ ہے کہ طلاق دے دے گا، پھر شریعت وہاں پہ اجازت دے دیتی ہے اگر وہ ہانڈی پکا رہی ہے تو اس کا نمک جو ہے وہ بے شک منہ کے اندر چکھ سکتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو تھوک دے. یہاں تک شریعت اجازت دیتی ہے. رہی بات جھگڑا کھانے کی وجہ سے گھر کے برباد ہونے کا خدشہ ہے. اور دوسری بات جو بات ہو رہی تھی الٹی کے حوالہ سے، اس میں تین چیزیں بڑی اہم ہیں. جو ہمارے جمہور کا مسئلہ وہ یہ ہے، مفتی صاحب نے اس طرح مطلقاً فرمایا کہ الٹی سے قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور تین چیزیں ہیں قے کے لیے اگر وہ تینوں ایک وقت میں پائی جائے تو پھر روزہ ٹوٹے گا. وہ کون سی ہیں؟ ایک صورت یہ کہ روزہ دار جب اس کو قے آئی کہ اس کو معلوم ہے، اس کو یقین، اس کو یاد ہے کہ میں روزہ سے ہوں، ایک اس امر کا پایا جانا. دوسرے نمبر پہ قے کا منہ بھر کر آنا، اور تیسری صورت ہے کہ وہ قے کو خود لایا ہے. مثال کے طور پہ اس نے اپنے گلے کے اندر اس نے انگلی کو ڈالا، فنگر کو ڈالا تو وہ قے خود لایا، یا اس نے جان بوجھ کر ایسے کوئی غلط خیالات ذہن میں لایا کہ میں فلاں جگہ سے گزرا تھا تو روڑی پڑی ہوئی تھی، سمیل آ رہی تھی، ایسے خیالات کو جان بوجھ کر لایا ہے تو پھر بھی مطلب اس نے قے خود کی ہے. اگر وہ قے خود لایا ہے، قے منہ بھر کر آئی ہے، اس کو یاد ہے کہ میں روزہ سے ہوں، اگر یہ تینوں صورتیں پائی گئیں تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر ان تینوں میں سے ایک بھی نہ پائی گئی تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا. جی ناظرین، آپ نے دیکھا علماء کرام نے کس طرح بڑے اطمینان سے اور بڑے اچھے طریقے، احسن طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ روزہ کن کن حالات میں ٹوٹ جاتا ہے. ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے حافظ محمد طیب صاحب. ہم ان سے کہیں گے کہ ذات رسول مقبول سے ہمارے قلوب و ذہان کو معطر فرمائیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں. اور میرا ہے سانس ان کی آہتوں کے ساتھ چلتا ہے. میرا ہے سانس ان کی آہتوں کے ساتھ چلتا ہے. میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. میرے دل کے
وہ رفتار سنتے ہیں اور گناہگاروں درود والہانہ بے ذکر دیکھو گناہگاروں درود والہانہ بے ذکر دیکھو وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں کہ پہلیاں قوماں کر دیا سی گناہ جس دم بگڑ جان دسی ہے گناہگار داموں اج ہر بندہ گناہ وچ رجا کیوں بگڑدا نہیں گناہگار داموں تے حافظ اج بھی غرق جہان ہوندا پر یار ماندا یار داموں اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں اور میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے پکارو چاہے جتنی بار وہ ہے بار سنتے ہیں پکارو چاہے جتنی بار وہ ہے بار سنتے ہیں اور مظفر جب کسی محفل میں کی نعت پڑھتا ہوں مظفر جب کسی محفل میں کی نعت پڑھتا ہوں میرا ایمان ہے کہ وہ میرے اشعار سنتے ہیں میرا ایمان ہے کہ وہ میرے اشعار سنتے ہیں جہاں بے ہو وہیں سے دو صدا سے کار سنتے ہیں سر آئینہ سنتے ہیں ایسے دیوار سنتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ گناہگارو درود والہانہ بیچ کر دیکھو گناہگارو سبحان اللہ درود والہانہ بیچ کر دیکھو وہ اپنے ہر امتی کا نغمہ کردار دیکھتے ہیں. بڑے اچھے نعت کے اشعار تھے, بہت مزہ آیا. ناظرین اب وقفے کا وقت ہے, کہیں مت جائیے گا. ابھی مفتی صاحب سے اور قاری صاحب سے
اچھے اچھے سوالات جو آپ کی نظر کرنے ہیں ان کے جوابات. بریک کے بعد ملتے ہیں, کہیں مت جائیے گا, رہیے گا ٹی وی 99 کے ساتھ.